بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج سے عشاء کی اذان 7:45 بجے اور جماعت 8 بجے ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما رجل یجر ازارہ من الخیلاء خسف به فهو يتجلجل في الارض الى يوم القیامہ، رواہ البخاری۔ محترم حضرات، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے راستے کے 4 حقوق ذکر کیے گئے تھے: غض البصر وکف الاذی ورد السلام والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ اپنی نظروں کو نیچی رکھنا اور تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، سلام کا جواب دینا اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ دوسری حدیث میں اور بھی بہت سارے حقوق ذکر کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک حق راستے کا یہ ہے کہ جب ہم راستے پر چلیں، راستہ چلتے وقت متکبرانہ چال نہ ہو، فخر اور غرور کی چال نہ ہو، بلکہ عاجزی کے ساتھ، ادب اور وقار کے ساتھ چلیں، اس لیے کہ یہ راستے کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ صحیح بخاری کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آدمی راستے میں چل رہا تھا، اپنی ازار کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے، فخر اور غرور کے ساتھ تکبر کی چال چل رہا تھا۔ خسیفہ بھی، اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ چال، اس کا یہ غرور پسند نہیں آیا، اسے زمین میں دھسا دیا۔ دیکھیے، تکبر کسی بری چیز ہے کہ بندہ اللہ کی زمین پر اللہ کے سامنے جب اتراتا ہے تو اس کو اللہ کو یہ چیز پسند نہیں، اس لیے کہ بڑائی یہ اللہ کی شان ہے۔ العز ازاری والکبریاء ردائی فمن ینازعنی عزتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ عزت میرا ازار ہے اور بڑائی میری چادر ہے، یہ میری صفت ہے۔ بڑائی، عزت یہ میرے شایان شان ہے، میرے لائق ہے۔ اگر میری اس صفت کو مجھ سے کوئی چھیننے کی کوشش کرے گا اور اپنائے گا، بڑائی دکھائے گا، تو اللہ نے کہا کہ عذبتہ، اس کو میں عذاب سے دوچار ہوں۔ تو آدمی زمین پر اکڑتے ہوئے، فخر و غرور کے ساتھ ازار کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے چل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ غرور پسند نہیں آیا، اس کو زمین میں دھسا دیا۔ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت تک وہ زمین میں ایسے ہی دھستا رہے گا۔ کیسی خطرناک سزا ہے! تو اس لیے راستہ چلتے ہوئے بھی آدمی کو ادب اور وقار کے ساتھ چلنا، چاہے وہ پیدل چل رہا ہو، چاہے وہ گاڑی میں چل رہا ہو۔ بسا اوقات بعض نوجوان گاڑیوں میں، گلیوں میں بھی بہت تیزی کے ساتھ گاڑیاں چلاتے ہیں، یہ بھی متکبرانہ چال ہے۔ چاہے ہم سواری پر ہوں یا گاڑی پر ہوں، ہماری چال میں عاجزی ہو، ہمارے اخلاق کا پتہ چلے۔ ایسا نہیں کہ لوگ کہیں کہ یہ مستی کی چال ہے اور اس سے خود نقصان میں پڑ سکتا ہے اور دوسروں کو بھی تکلیف میں ڈال سکتا ہے، اس لیے ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں صحیح بخاری میں فرمایا، لا ينظر اللہ یوم القیامۃ الی من جر ازارہ بطرا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو رحمت کی نظر سے دیکھے گا ہی نہیں جو اپنے ازار کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلتا ہے، متکبروں کی چال چلتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں فرمایا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا،
انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تم زمین میں اکڑتے ہوئے اتراتے ہوئے فخر اور مستی کی چال مت چلو. آدمی اکڑتے ہوئے اتراتے ہوئے زمین پر پیر مارتے ہوئے نہ چلے، اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ آسمان پر پہنچ سکتا ہے، اس لیے اتراتے ہوئے اکڑتے ہوئے زمین پر مت چلو. اور سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن، اللہ کے رحمان کے جو خاص بندے ہیں، ان کے چند صفات ذکر کیے ہیں. ان میں ایک سے ایک صفت اللہ نے یہ بھی ذکر کیا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر ادب اور وقار سے چلتے ہیں، ان کی چال میں فخر اور غرور تکبر نہیں ہوتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان اذا مشا تکفا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے تھے تو جھک کر چلتے تھے. جیسے جھک کر کے مطلب بھی اس کا بھی یہ مطلب نہیں کہ آدمی بیمار کی چال چلے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ کتنے دن کا بیمار ہے، کمزور ہے. بڈھوں کی چال وہ بھی پسند نہیں ہے. تکفا کا مطلب یہ ہے کہ جیسے نیچے ڈھالان کی طرف آدمی اترتے ہوئے جیسے چلتا ہے، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے احتیاط کے ساتھ، تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر عام طور پر چلتے تھے. تو اس لیے کسی بھی طرح سے ہماری زندگی میں فخر، غرور، تکبر نہیں آنا چاہیے. کسی بھی چیز میں، خاص طور پر راستہ چلتے ہوئے بھی ہم اس چیز کا خیال کریں، ادب اور وقار کی چال چلیں، فخر و غرور اور تکبر کی چال سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. اس لیے کہ ایسے لوگوں کے لیے سخت سزا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ایک آدمی کو زمین میں دھسا دیا ہے. اس لیے ہمیں اس بری صفت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.